بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنا انگوٹھا ناک میں لگا کر یہ پڑھ لو، انشاءاللہ جتنی بھی بیماریاں لگی ہوں گی ساری پیٹ کے اندر مر جائیں گی۔ آج میں آپ کو ایسا عمل بتانے جا رہا ہوں جو لا علاج بیماریوں کو بھی جڑ سے ختم کر دے گا۔ آج کا جو میں عمل آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ پہلے آپ نے کبھی نہیں کیا ہوگا، تو کہیں سے سنا ہوگا، نہ ہی پہلے آپ نے کیا ہوگا۔ بہت ہی خاص عمل ہے، بہت ہی زیادہ مجرب عمل ہے۔ اس کو تمام بھائی بہنیں جو اپنے گھروں میں بیماریوں کی وجہ سے پریشان بیٹھے ہیں، جن کے گھروں میں کوئی نہ کوئی فرد لازمی بیمار ہے، چاہے وہ مرد ہے، عورت ہے یا بچہ ہے، جس کی وجہ سے ان کی زندگی کا سکون ختم ہو چکا ہے۔ وہ بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس علاج کے لیے گئے لیکن کچھ بھی فرق نہیں پڑا۔ کچھ تو ایسے مریض گھروں میں موجود ہیں جن کی بیماریوں کا بھی ابھی تک پتہ نہیں چل رہا کہ ان کو کون سی بیماری لگی ہوئی ہے۔ انشاءاللہ جب آپ آج کا یہ عمل کر لیں گے تو اللہ کے فضل سے جتنی بھی بیماریاں لگی ہوں گی، چاہے وہ پرانی بیماریاں ہوں، نئی بیماریاں ہوں، وہ ساری کی ساری پیٹ کے اندر ہی مر جائیں گی، کیونکہ صحت کی جو ابتدا ہے وہ معدے سے ہوتی ہے۔ اگر معدہ تندرست حالت میں رکھیں گے تو انسان کی صحت بھی اچھی رہے گی۔ جو پیٹ ہوتا ہے وہ تمام بیماریوں کا سرچشمہ ہوتا ہے۔ اگر پیٹ ٹھیک نہیں رہے گا تو انسان کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا رہے گا۔ محترم ناظرین، آپ کو عمل کرنے کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا۔ اگر ویڈیو کو آپ ادھورا چھوڑ دو گے اور اس عمل کو کرنے کا پورا طریقہ کار نہیں سمجھو گے تو اس عمل کا آپ کو کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ اگر عمل کرنا ہے آپ عمل کرنا چاہتے ہیں تو ویڈیو پوری دیکھ لیں تاکہ آپ سے کوئی بھی مسٹیک نہ ہو۔ آج آپ نے ایک انگوٹھا سے یہ عمل کر لینا ہے۔ ایک انگوٹھا جیسے ہی آپ اپنی ناف کے اوپر رکھ دیں گے اور جو عمل ہم آپ کو بتائیں گے اس کو پڑھنا شروع کر دیں گے تو پیٹ کے اندر کی جتنی بھی بیماریاں ہوں گی وہ ساری کی ساری ختم ہو جائیں گی۔ محترم ناظرین، سب سے پہلے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے صحت اور عافیت عطا فرمائے اور ہر بیماری اور پریشانی کی صورت میں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہم لوگوں میں جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے، جب ہم اس کا علاج کروانا شروع کر دیتے ہیں، پریشانی بڑھ جاتی ہے تو ہم اللہ پاک سے گلے شکوے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم ایسا نہیں کرنا چاہتے کیونکہ جو بیماری ہے وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے اور ایسی بیماری کی وجہ سے انسان کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ بیماری کا آنا کتنی بڑی نعمت اور کتنا بڑا اس کا مقصد ہے تو آپ کبھی بھی بیماری کی حالت میں اللہ سے شکوے نہیں کریں گے، کیونکہ حدیث پاک میں یہ مفہوم ہے، بروز قیامت جو لوگ دنیا میں بیمار، تنگ دست اور طرح طرح کی پریشانیوں میں رہے ہوں گے، ان کو جب ثواب تقسیم کیا جا رہا ہوگا اس وقت وہ لوگ جنہیں دنیا میں آزائش کی زندگی نصیب ہوئی تھی بڑا افسوس ہوگا اور وہ تمنا کریں گے کاش دنیا میں ہماری کھال کو کینچی سے ٹکڑے کر دیا جاتا اور ہمیں بھی یہ ثواب مل جاتا جو آج ان لوگوں کو دیا جا رہا ہے۔ ثابت ہوتا ہے کہ دنیا میں رہنے والا کوئی بھی بیمار آدمی ہو، غریب ہو، تنگ دست ہو، پریشانیوں میں مبتلا رہتا ہو تو اس کا اجر اللہ پاک نے روز قیامت رکھا ہوا ہے اور وہ اس کو ضرور عطا فرمائیں گے۔ جو کوئی پریشان رہا، تنگ دست رہا، بیمار رہا، بروز قیامت اس کو اللہ پاک اتنا ثواب عطا فرمائیں گے کہ وہ دنیا کی ساری تکلیفوں کو بھول جائے گا۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بیماری کو کبھی بھی نحوست نہ کہیں، کبھی بھی اللہ سے گلے شکوے نہ کریں، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اللہ ہی بیمار کرتا ہے اور اللہ ہی شفا دیتا ہے۔ وہ مریض جو شوگر میں مبتلا ہیں، معدے کی بیماریاں ہیں، گردوں کی بیماریاں ہیں، بلڈ پریشر کے مسئلے، فالج وغیرہ سے انشاءاللہ شفا مل جائے گی۔ اب آپ یہ عمل نوٹ فرما لیں۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی مریض ہے تو اس کو کہیں
کہ اپنے انگوٹھے سے یہ عمل کرنا ہے۔ اگر آپ خود ہی مریض ہیں تو آپ خود ہی کر سکتے ہیں۔ جو کوئی مریض ہو جس کی بیماری نہ جا رہی ہو، جس کی بیماری کا پتہ نہ چل رہا ہو، بہت زیادہ مصیبتیں تکلیفیں برداشت کر لی ہوں اور اب برداشت نہ ہو رہا ہو کہ کس طرح سے بیماری ختم ہو جائے، تو اپنا انگوٹھا آپ نے دائیں ہاتھ کا جو انگوٹھا ہے اس کو اپنی ناف کے اندر رکھنا ہے اور اس کے بعد یہ عمل پڑھنا ہے۔ 1 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، اس کے بعد 41 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے یا اللہ یا سلام یا اللہ یا سلام۔ 41 مرتبہ یہ پڑھ کر آپ نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے یا شافی یا اللہ یا شافی یا اللہ۔ اپنے انگوٹھے کو ناف کے اندر رکھنے اور 1 دفعہ صبح کے وقت یہ عمل پڑھنا ہے اور 1 دفعہ شام کے وقت سونے سے پہلے یہ عمل پڑھنا ہے۔ چاہیں تو آپ لوگ رات کو جب سونے لگے تو لیٹے لیٹے اپنی ناف کے اندر انگوٹھا رکھ کر یہ عمل پڑھ لیں اور صبح جب بستر سے اٹھیں تو صبح کے وقت 1 مرتبہ یہ عمل پڑھ لیں۔ 2 وقت یہ عمل پڑھنا ہے، صبح اور شام کے وقت 1 مرتبہ سورۃ فاتحہ، 41 مرتبہ یا سلام یا اللہ اور 41 مرتبہ یا شافی یا اللہ۔ سورۃ فاتحہ جس میں دنیا کی ہر بیماری کا علاج موجود ہے۔ اس کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جو بندہ بڑی توجہ کے ساتھ یقین کے ساتھ سورۃ فاتحہ کو پڑھ لیتا ہے، اس کی تلاوت کر لیتا ہے، اس پر پورا یقین رکھتا ہے تو اللہ پاک بیماریوں کو شفا میں بدل دیتے ہیں۔ جن جن گھروں میں جو کوئی بیمار پڑا ہے اس کو یہ عمل بتا دے، انشاءاللہ دنیا کی ہر بیماری ختم ہو جائے گی۔ یوں کہہ لے کہ پیٹ کے اندر ہی، جسم کے اندر ہی وہ بیماری مر جائے گی۔ جب آپ انگوٹھا لگا کر یہ عمل پڑھ لیں گے، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، کیا ہم اپنی بیماریوں کا علاج کیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں اے اللہ کے بندو، اپنی بیماریوں کا علاج کرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی بیماری ایسی پیدا نہیں کی جس کا علاج نہ ہو سوائے ایک بیماری کے، اس کا علاج نہیں ہے۔ آپ سے عرض کیا گیا کہ سرکار وہ کون سی بیماری ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑھاپا ایسی بیماری ہے جس کا علاج نہیں ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ہر طرح کی بیماریوں سے محفوظ فرمائے، شفا عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔